بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب کسی بندے کو دولت دینے والا ہوتا ہے تو پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ان 3 میں سے کوئی ایک تکلیف بھی محسوس ہو تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہیں کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ راتوں رات بدل کیوں جاتے ہیں؟ جو کل مشکلات میں تھے آج ان کے پاس عزت، سکون اور خوشحالی کیوں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب زندگی تنگ ہو جائے تو شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جب تمہاری روح درد سے گزر رہی ہوتی ہے، جب تمہاری محنت بے اثر لگتی ہے، جب تم ہر دروازے سے خالی ہاتھ لوٹتے ہو تو یاد رکھو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارے لیے کچھ بڑا لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ آزمائش کے پردے میں انعام چھپا دیتا ہے۔ دولت اور خوشحالی کبھی اچانک نہیں آتی۔ اللہ ہر اس بندے کو جسے نوازنا چاہتا ہے پہلے آزماتا ہے تاکہ وہ نعمت کو سنبھالنے کے قابل بن جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اندر سے مضبوط ہو جاؤ تاکہ دولت تمہیں بگاڑے نہیں بلکہ سنوار دے، کیونکہ دولت سے پہلے اللہ تمہیں قابل دولت بناتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 3 تکلیفوں کی جن سے گزرنے کے بعد اللہ اپنے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ نمبر 1، تنہائی کی تکلیف۔ جب اللہ تمہیں دولت مند بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تمہیں لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ محفلیں کم ہو جاتی ہیں، دوست دور ہونے لگتے ہیں، رشتوں میں پہلے جیسی گرم جوشی باقی نہیں رہتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا بدل گئی ہو، حالانکہ حقیقت میں اللہ تمہیں بدلنے والا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں ایک ایسی تنہائی میں لے آتا ہے جہاں نہ کسی کی ہمدردی ہوتی ہے نہ کسی کا سہارا، تم رہ جاتے ہو تمہارا رب اور تمہاری دعائیں۔ یہی تنہائی دراصل دولت کے سفر کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جب تک انسان لوگوں پر بھروسہ کرتا رہے گا وہ اپنے رب پر مکمل توکل نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ بندے کو لوگوں سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ رزق دینے والا بھی وہی ہے اور عزت عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ شروع میں یہ تنہائی بہت تکلیف دیتی ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی سمجھانے والا ہو، کوئی ساتھ دینے والا ہو، مگر ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دل سے پکار اٹھتا ہے، یا اللہ اب میں صرف تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھولنے والا ہے، کیونکہ تنہائی انسان کو توڑتی نہیں بلکہ تراشتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی انسان تنہائی کے امتحان سے گزر کر مضبوط بنتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے اندر کی دنیا بدلنے لگتی ہے، تمہاری سوچ بدل جاتی ہے، دعائیں بدل جاتی ہے اور تم لوگوں کے رویوں سے ٹوٹنے کی بجائے اپنے رب پر یقین کرنا سیکھ جاتے ہو۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اب تم مضبوط ہو گئے ہو، اب تم اس کے فیصلوں پر راضی ہو، اب تم لوگوں کے محتاج نہیں رہے، تو وہ تمہیں نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہی لوگ جو کبھی تمہیں چھوڑ گئے تھے تمہاری کامیابی کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن اب تم پہلے والے انسان نہیں رہتے۔ تمہیں دولت کے ساتھ شعور بھی مل چکا ہوتا ہے، عزت کے ساتھ سکون بھی۔ اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو صرف مال نہیں دیتا بلکہ صبر، عقل اور شکر بھی عطا کرتا ہے، مگر یہ سب حاصل کرنے کے لیے بندے کو تنہائی کے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر کبھی تمہاری زندگی میں بے سبب خاموشی اور تنہائی آ جائے تو گھبرانا نہیں، یہ محرومی کی علامت نہیں بلکہ اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں آنے والی نعمتوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تمہارا کام صرف صبر کرنا، شکر کرنا اور اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے، کیونکہ اصل سکون، اصل دولت اور اصل تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، صبر کی آزمائش۔ دولت آنے سے پہلے دوسری بڑی تکلیف صبر کی آزمائش ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔
یہ وہ دروازہ ہے جس پر انسان کو اپنی امیدیں، خواب اور خواہشیں آزمائش کی بٹھی میں ڈالنا پڑتی ہے، مگر یہ دروازہ آسانی سے نہیں کھلتا۔ اس کے آگے کئی طوفان ہوتے ہیں، کئی اندھیرے ہوتے ہیں اور کئی آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں نوازنے والا ہوتا ہے تو وہ تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، کبھی دیر کے ذریعے، کبھی محرومی کے ذریعے، اور کبھی تمہاری پسندیدہ چیز کو تم سے دور کر کے۔ تم دعا کرتے ہو، محنت کرتے ہو، ہر ممکن کوشش کرتے ہو، مگر دروازے بند رہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہارے اندر دو آوازیں پیدا ہوتی ہیں، ایک کہتی ہے چھوڑ دو، کچھ نہیں ہونے والا، اور دوسری کہتی ہے رکو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو انسان دوسری آواز کو مان لیتا ہے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، بلکہ اپنے دل میں اللہ کے فیصلوں پر شکایت نہ آنے دینا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں درد ہو، لیکن زبان سے اللہ پر شکوہ نہ نکلے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے بندے کے ایمان کو پرکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ صرف نعمتوں میں شکر کرتا ہے یا آزمائش میں بھی اپنے رب پر یقین رکھتا ہے۔ صبر کے دنوں میں وقت بہت سست محسوس ہوتا ہے، ہر دعا جیسے تاخیر میں لپٹی ہوئی لگتی ہے، مگر یاد رکھو اللہ دیر ضرور کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ کبھی رزق میں رکاوٹ آتی ہے، کبھی صحت میں، کبھی رشتوں میں اور کبھی عزت میں۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا بلکہ تمہیں اس قابل بنا رہا ہے کہ جب دولت آئے تو تم غرور کی بجائے شکر کرنے والے بنو۔ دولت سے پہلے صبر کی آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ انسان جان لے کہ تکلیف میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو پھر دولت انسان کو بگاڑ نہیں سکتی، پھر انسان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ کرتا ہے، اب وہ مسکرا کر کہتا ہے میرا رب بہتر جانتا ہے۔ یہی جملہ اس کے ایمان کی پہچان بن جاتا ہے اور یہی ایمان اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صبر کا سفر لمبا ضرور ہوتا ہے مگر بے مقصد نہیں۔ اللہ ہر دن انسان کو تراشتا ہے، اس کے دل سے غرور، بے صبری اور شکایت نکالتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ شکر اور برداشت سیکھ چکا ہے تو اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص صبر کی مٹھاس چکھ لیتا ہے وہ دنیا کے ہر زہر کو برداشت کر لیتا ہے۔ صبر کی آزمائش اکثر اس وقت اپنے عروج پر ہوتی ہے جب کامیابی صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ تھک کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ صبر تمہارے ایمان کا پیمانہ ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تم تکلیف میں اس سے دور ہوتے ہو یا اس کے اور قریب آتے ہو۔ جو دکھ میں بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن پر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اسی لیے صبر کے بعد ملنے والی دولت میں برکت ہوتی ہے۔ وہ دولت صرف مال نہیں بڑھاتی بلکہ دل میں سکون، عاجزی اور شکر بھی پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا جب تمہاری زندگی میں سب کچھ سست چلنے لگے، دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں اور خواب ادھورے رہ جائیں تو مایوس نہ ہونا۔ سمجھ لو کہ تم اللہ کے خاص امتحان میں ہو، بس تھوڑا سا اور صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر دیر سے رنگ دکھاتا ہے مگر جب دکھاتا ہے تو پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ آخر کار جب تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے، حالات بدلتے ہیں اور محنت رنگ لاتی ہے تو تم دل سے یہی کہتے ہو اے اللہ اگر میں نے صبر نہ کیا ہوتا تو آج یہ خوشی کبھی نہ دیکھ پاتا۔ دولت آنے سے پہلے اللہ اپنے بندے کو صبر سکھاتا ہے تاکہ جب وہ اسے نوازے تو وہ شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ نمبر 3، ناکامیوں کا سامنا۔ دولت آنے سے پہلے تیسری بڑی تکلیف ناکامیوں کا سامنا ہے۔ ناکامی دراصل انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ کامیابی کی قدر کیسے کرنی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جو انسان کو توڑ کر دوبارہ بناتا ہے اور اسے مضبوطی سے کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ناکامی اختتام ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد مضبوط کرتا ہے، اور مضبوط بنیاد کبھی آسانیوں میں نہیں بنتی۔ اللہ انسان کو میدان میں اتارتا ہے، اسے ٹھوکریں لگنے دیتا ہے تاکہ جب کام
کامیابی آئے تو وہ غرور کے بوجھ سے نہ گرے بلکہ شکر کے سجدے میں جھک جائے۔ ناکامی وہ سبق سکھاتی ہے جو کامیابی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ یہ تمہیں بتاتی ہے کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور اپنی کمزوریوں کو طاقت کیسے بنانا ہے۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو ایک نیا راستہ کھلتا ہے، وہ راستہ جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ ہر ناکامی تمہارے اندر ایک نیا شعور پیدا کرتی ہے۔ تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تمہارے اندر برداشت کتنی ہے، یقین کتنا ہے اور ایمان کی جڑ کتنی مضبوط ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں تمہاری اصل طاقت سے آشنا کرتا ہے۔ اکثر لوگ پہلی ناکامی پر ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن اللہ جب بڑی کامیابی لکھتا ہے تو پہلے چھوٹی ناکامیوں کے ذریعے بندے کو بڑا بناتا ہے۔ وہ اس کے صبر، نیت اور ثابت قدمی کو پرکھتا ہے۔ ناکامی انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس دلاتی ہے۔ جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے تو پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس کی سوچ میں گہرائی، عمل میں پختگی اور دل میں اللہ پر زیادہ یقین آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نظام میں ناکامی اتفاق نہیں بلکہ تربیت ہے۔ یہ انسان کے دل سے غرور نکالتی ہے اور عاجزی پیدا کرتی ہے تاکہ جب دولت آئے تو وہ خود کو بڑا نہ سمجھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یاد رکھو، ہر بند دروازہ اس بات کی علامت نہیں کہ راستہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ کبھی کبھی اللہ تمہیں وہاں سے روکتا ہے جہاں نقصان ہوتا ہے تاکہ وہاں لے جائے جہاں رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر کامیاب انسان نے ناکامیوں کا سامنا کیا ہے۔ وہ گرا، پھر اٹھا، پھر آگے بڑھا۔ یہی ناکامیاں اس کے لیے کامیابی کی سیڑھیاں بن گئیں۔ ناکامی تمہیں دو راستے دیتی ہیں، یا ہار مان لو یا دوبارہ اٹھ کر کوشش کرو، اور جو دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ ناکامی بھی ایسا ہی زخم ہے جو انسان کے اندر نئی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف جیتنے کا نام نہیں بلکہ ہار کر بھی نہ رکنے کا نام ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ تم وہی کام دوبارہ کرتے ہو جس میں کبھی ناکام ہوئے تھے، مگر اس بار تمہارا یقین، تمہارا صبر اور تمہارا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تب اللہ اپنے بندے کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے یاد رکھو، ناکامی انجام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ یہی مرحلہ انسان کو دولت، عزت اور کامیابی کا اہل بناتا ہے۔ آخرکار جب دولت آتی ہے، عزت ملتی ہے اور کامیابی نصیب ہوتی ہے تو انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اگر وہ ناکامیاں نہ ہوتی تو میں اس کامیابی کی قدر کبھی نہ جان پاتا۔ اے اللہ، ہمیں ناکامیوں میں صبر، آزمائشوں میں حکمت اور ہر حال میں تیرا قرب عطا فرما۔ جب ہم گرتے ہیں تو ہمیں دوبارہ اٹھنے کی ہمت دے، ہمارے دلوں کو غرور سے پاک فرما، اور جب ہمیں کامیابی عطا کرے تو ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے رب العالمین، دولت ہمارے ہاتھوں میں دے، ہمارے دلوں میں نہیں۔ ہمیں اپنی رضا اور اپنے قرب سے مالا مال فرما۔ آمین یا رب العالمین۔